بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اب تو رمضان کا بھی الوداع ہے، اب میری دعاؤں پہ کن کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے رمضان میں پرفیکٹ ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں۔ معلوم نہیں کتنے گناہ ہیں، لیکن یا رب اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس رہنا نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے رکھنے کے لیے طاقت نہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا رب تو میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہے، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص نہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدہ رک جاتا ہے وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹ دی جاتے ہیں۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ ترکی کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلقہ اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ ظرف ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے خدا کی، جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ کون کہتا ہے کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، I believe in اپنی ہی سب سے بڑے دولے ہوتے ہیں۔ نہ تھا ہمارا کوئی نہ ہم کسی کے ہیں، بس خدا ہی ہے ہمارا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بھی سکونے کی وجہ بنتے ہیں۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو، ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ہمارا، ایسی کوئی نماز دے، آمین۔ یادیں کیوں نہیں بچھڑتی، لوگ تو پل میں بچھڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، بالآخر سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جو یقین کے راہ پر چل پڑا انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گیا۔ سمجھانے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ اپنے کل سے سبق لے کر آج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھ لے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ اگر آپ کا دوسرا نفس غائب ہے تو اپنے خلا کو عارضی لوگوں سے نہ بھرنا۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔
جب ہر چیز کو چھوڑنا ہی جانا ہے تو حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ تمہاری شہر کی رونق بھی خوب تر ہے، مگر جو میری گاؤں کی شام ہے وہ تمام ہے۔ کیا خوب ہی ہوتے ہوگے اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹی سے گر دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی پوری لگن و محنت اور ایمانداری سے انجام دینا، دراصل اسی خصلت میں ہر کامیابی کا راز منحصر ہے۔ سر جھکانے سے نمازی ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ بھروسہ سٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسرے بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چینٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچ ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے، مگر جو بات رویے بتاتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ ممکن نہیں مجھ سے طرز منافقت، اے دنیا تیری مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترسا ہوا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزلیں ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر بھی داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہیں ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ انگریز فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان چاند تک گئے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش مولا تک گئے ہیں۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کے مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات میں کوئی کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحانات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پونچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ دھیان کوئی دیتا نہیں دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنتے ہیں لوگ۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات۔ برا وقت انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہو۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے، تکبر، حرص اور حسد۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ دنیا کمانا ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لیں۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں،
ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوائی کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ایک ہی اپنا ملنے والا تھا، ایسے بچھڑا کہ پھر ملا ہی نہیں۔ دل دکانے پہ بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہے، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دو جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اچھا سوچے اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنے نہیں پڑتے، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعاؤں میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت کیسے گزرتا ہے آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کے اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بے خبر ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ہم سے ہماری ضرورت اب محسوس نہیں کرتے۔ کبھی بہت باتیں کیا کرتے تھے ہم سے، اب خیریت تک معلوم نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے اندر موجودہ ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا سے۔ اے خدا تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حرف کے کلام جاری ہو جائے۔ جب اس نے میری محبت میں کسی کو شریک کیا، اے خدا تب مجھے سمجھ آیا شرک کرنے والے کو معاف کیوں نہیں کرتے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور احتیاط دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ انگریزی تو اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنی نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھ لے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار
اور کام کیوں نہیں؟ جو بارش میں 7 رنگوں کی دنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل؟ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بات کردار پر آتی ہے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ جب بات کردار پر آتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ زندگی ایسی جو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے، اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھ پر ہنسی آنے لگے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر قید بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن افسوس انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عثمان غنی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ سر محفل جو بولا تو زمانے کو کٹکتا ہے، راہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا۔ تالے کے ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں جنہیں تتلی پکڑنی تھی، جنہیں باغ میں ہونا تھا۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گیا کس کو، کہاں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آب، پیچھے سانپ۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے شر سے بچائے، آمین۔ غلط کو غلط کھل کر کہیے، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تالیاں چاٹنے والوں کی نہیں۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، آؤ کسی گاؤں میں کچے مکان بنا لیتے ہیں۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے-رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ شعور جب بگڑتا ہے تو وہ جہالت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ کسی بھی عورت کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔
تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجدوں کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ زندگی میں کچھ لوگ محسوس دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نیچے کو دبا رکھا ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہے، مضبوط رہے اور آگے چلتے رہیے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ ساری دنیا سے جیتنے والا باپ اپنی اولاد کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائے تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں بہت لوگ ہمیں پیچھے سے وار کرتے ہیں، اپنی حماقت کے سبب اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ ہمارے وجود کے سہارے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ کھلے عام دشمنی کر لو، دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کو والد کی وراثت سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جس دن قوم روٹی کے بچائی چابی حاصل کرنے کی کوشش کی گی، اسی دن سے حقیقی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے لوگوں میں، بس احساس نہیں ہوتا۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہے لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے۔ آمین۔ راضی رہا کرو خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ عقل مند ہے وہ انسان جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکہ ڈھونڈتے ہیں۔ زندگی میں بہت لوگ ہمیں پیچھے سے وار کرتے ہیں اپنی حماقت کے طور پہ، سبب اتنے بھی نہیں جانتے کہ وہ ہمارے وجود کے سہارے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی اس قدر، تنگ آ کے دشمنوں کو منانے چلی گئی۔ بعض رشتے ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانس ہی نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔
سنو، احتیاطاً بتا رہا ہوں تمہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ خوش بختی کی علامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسائے، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، برے ہمسائے اور بری سواری۔ ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور تجارت کے لیے سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کے خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زیادہ کی حوص حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیے، نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ لوگ۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسی ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتی ہے لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتی ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانور کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ فرمان سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی جانور اسی وقت شکار ہوتا ہے اور درخت اسی وقت کاٹا جاتا ہے جب وہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ بھائی بہنوں کا حق کھا کر کتے بلیوں اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملنی۔ خاموشی سے بڑا کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخواہی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص کی وجہ سے تعلقات قائم رکھو۔ منزلیں بہادر کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سینکڑ لگتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بلائے لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بلائے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھلنے والے ہاتھ کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے ایک بار کبھی پانی پلایا تھا اسے، چھت کبھی چھوڑ کے پھر میرا پرندہ نہ گیا۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتیں کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پر پورا کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے، آمین۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی ہے جس تعلق میں احساس ہی نہ ہو۔ پہن کر لوگ لباس اعتبار و محبت کا،
پھر خود غرض و منافقت سے داغدار کرتے ہیں۔ اس عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہاں اوپر سے آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والے گناہ کا۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دینا۔